السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ اسرائیل، غزہ اور مشرق وسطیٰ میں جو واقعات ہو رہے ہیں وہ تو آپ سبھی اس سے واقف ہیں، تو میں ذرا دو چار باتیں جو میں سمجھتا ہوں ضروری ہیں اس سلسلے میں وہ آپ کو بتلاؤں گا یا سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، یہ تو خیر اب صاف ظاہر ہے کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ بہت ہی نامقبول ہے، خاص کر مسلمان ملکوں میں، لیکن دنیا کے اور بھی جتنے لبرلس ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، بدھسٹ ہوں، انڈیا میں ہوں، پاکستان میں ہوں، امریکہ میں ہوں، روس میں ہوں، وہ اس کو ایک ہی نظریے سے دیکھیں گے۔ وہ یہ کہ اسرائیل کی جو بربریت ہے ایز اے اسٹیٹ غزہ کے خلاف، جو کئی دہائیوں سے چل رہی، کئی ڈیکیڈز سے چل رہی ہے، وہ جاری ہے، اور یہ کوئی آئسولیٹڈ یہ نہیں ہے، یہ کنٹینیویشن ہے اسرائیل کی وہ پالیسی جو اس نے قیام کے بعد سے ہی اختیار کی ہے، جس کا کہ پہلا جو مائلسٹون تھا وہ تھا نکبہ، جس میں کئی لاکھ فلسطینی زبردستی اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، جس میں کہ سے بہت ابھی غزہ میں رہتے ہیں۔ اب آج کل جو ہو رہا ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ اسرائیل نے کہا ہے اور چاہا ہے کہ اپنے غزہ کو خالی کروا دے، تو یہ اگر ہوا تو یہ دوسرا نکبہ ہوگا، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ہو سکے گا۔ جو چیز بہت ہی شرمندہ کرنے والی ہے وہ یہ کہ امریکہ جس طرح سے اور بائیڈن خود ایز پریزیڈنٹ جس طرح سے کھل کے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ نتنیاہو اور بائیڈن ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے ہیں، یہ آن ریکارڈ ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے۔ آپ اگر چیک کریں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ بائیڈن نے میرے خیال میں ابھی تک کوئی جو ایک رسم ہے اسرائیل کے وزیر اعظم کو ریسیو کرنے کی وائٹ ہاؤس میں شاید نہیں کیا۔ بہرحال دونوں سخت ناپسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن جس طرح سے بائیڈن نے گلے لگایا نتنیاہو کو، جس طرح سے وار کیبنٹ یا وار روم میں آ کے ان کی ہر بات کی تائید کی اور ان کی ہر آرگومنٹ کو ایکسیپٹ کیا، وہ ایبسولوٹلی شیمفل ہے۔ اچھا، اب رہا یہ کہ نتنیاہو خود بہت نامقبول ہیں اسرائیل میں۔ پچھلے کئی مہینوں سے وہاں پہ لگاتار لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آ رہے تھے نتنیاہو کے خلاف، لیکن نتنیاہو اور ان کے ساتھ ایک ٹولہ ہے سیٹلرز کا اور الٹرا آرتھوڈاکس جوز کا، جو سخت نفرت کرتے ہیں عربوں سے، مسلمانوں سے، اور جن کا کہ ایم ہے وہ یہ کہ پورے فلسطین پہ فرام جو کہتے ہیں سی ٹو دا ریور، مطلب پورا جو مقبوضہ علاقہ ہے اسے بھی ہڑپ کر لیں، اور فلسطینیوں سے کس طرح نجات پائیں وہ ابھی تک وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن بہرحال ان کا یہی ہے کہ فلسطینیوں کو وہاں سے کسی نہ کسی طرح نکالا جائے یا قابو کیا جائے۔ تو یہ ایک جو ٹولہ ہے جس کی مخالفت اسرائیل کے لبرل لوگ کرتے ہیں، وہ اب حاوی ہے، قابض ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا ٹولہ جو ہے اسرائیل کی پالیسی کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نتنیاہو جس کے خلاف مقدمات بھی ہیں، اور یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ اسرائیل کی پالیسی ڈٹرمن کر رہا ہے۔ تو جس طرح سے اسرائیلی پالیسی جو ہے وہ یرغمال ہے ایک چھوٹے سے ٹولے کے سامنے، مذہبی ٹولہ، سیاسی ٹولہ، اسی طرح امریکی پالیسی اب ہاسٹیج ہے اسرائیل کے سامنے۔ یعنی اسرائیل کے پاس اب بلینک چیک ہے کہ وہ جو مرضی کرے غزہ میں یا جیسے بھی چاہے، لیکن اسے کسی نہ کسی طرح امریکہ اسے سپورٹ دے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ جنگ ہے اپنے غزہ کے خلاف، اور امریکہ کے دو وارشپ بیٹل، یہ وارشپ نہیں بلکہ میرے خیال میں ایئر کرافٹ کیریئرس آ کے وہاں پہ کھڑے ہیں، اور ابھی اسرائیل کی طرف سے کوئی خاص گولی چلنے بھی نہیں شروع ہوئی تھی تو امریکہ سے ایمونیشن اور راکٹس اور میزائلز وہاں پہ پہنچا دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو ایکسس ہے، یہ اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہو سکتا ہے، یہ ایک امریکن جو جوئش لابی اور اسرائیل کا ایک ایکسس آف ایول بن گیا ہے، جس کا کہ گول ہے
depopulation of Gaza, genocide against Palestinians, and at best, at some point, relegation of of Palestinians in Israel as second, third class citizens. یہ اچھا، اب امریکی پالیسی جو ہے کیوں ایسی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں پچھلے کئی سالوں میں گن وائلنس کتنا ہوا ہے، اسکولوں میں کتنے بچے مرے ہیں، بلکہ میرے پاس جو فگرز ہیں وہ یہ کہ امریکہ میں ابھی لیٹسٹ جو ہے وہ ہر سال 40,000 لوگ مرتے ہیں لوگوں کے ہاتھ گولیوں سے۔ اچھا، اور اسکولوں میں ایک سال سے بھی کم عرصے میں پچھلے دنوں 193 گن وائلنس کے انسیڈنٹس ہوئے تھے، جس میں کافی بچے بھی مرے ہیں۔ اور آپ لوگ جو ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اوباما کے وقت سے یاد کریں کہ جب اسکول میں کوئی بڑا گن وائلنس ہوا ہے تو اوباما نے جو بچے مرے ہیں ان کے والدین کو وائٹ ہاؤس میں بلایا ہے، ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے اور اس بات پہ زور دیا ہے کہ گن وائلنس کو ختم کرنا پڑے گا اور اس کے لیے جو گن کے جو لاز ہیں اسے ایسے بنانے پڑیں گے کہ سب کے ہاتھ میں، جس طرح سے وہاں پہ کھلے عام آپ سگریٹ خرید سکتے، اس طرح سے اسلحہ خرید سکتے، یہ ناممکن ہو جائے۔ ہر دفعہ شروع میں صدر نے بڑا زور لگایا، لوگ اکٹھا بھی ہوئے، شور مچا، لیکن پھر یہ پھس ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ امریکہ میں ایک بہت ہی پاورفل لابی ہے، جو سب سے 2 پاورفل لابیز ہیں، اس میں 2 میں سے ایک یہ ہے، اسے کہتے ہیں گن لابی، تو اس کا ان آفیشیل نام ہے، اس کا آفیشیل نام ہے امریکن رائفل ایسوسی ایشن۔ تو ان کے پاس پیسے ہیں، ان کے پاس انفلوئنس ہے، ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ انہیں امریکن عوام کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ قانون جہاں سے پاس ہوتا ہے، گویا کہ سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز 435 اور 100، 535 یہ ہیں اس کے ممبران۔ آپ ان کے اوپر اثر انداز ہو جائیں، ان کے ذریعے آپ اپنے حق میں فیصلے کروائیں یا آپ کے خلاف جو فیصلے ہونے انہیں رکوائیں، بس یہ آپ کی کامیابی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے امریکہ کی جو گن لابی امریکن رائفل ایسوسی ایشن ہے، یہ پچھلے کئی امریکہ کے پریزیڈنٹس کو اس نے فرسٹریٹ کیا ہے اور امریکہ کی بھاری اکثریت عوام کی جو بہت ہی اپسیٹ ہے اس بات سے، لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہی ہے اور امریکہ میں گن وائلنس بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو دوسری لابی ہے امریکہ میں وہ ہے جوئش لابی، ان آفیشیل نام بتا رہا ہوں، اس کی جو آفیشیل جو لابیز ہیں ایک نہیں بلکہ کئی ہیں۔ ایک کا نام ہے آئیپاک، AIPAC، امریکن اسرائیلی پبلک افیئرز کمیٹی۔ ان کے پاس بھی بہت اچھے کنیکشنز ہیں۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں کی تعداد تو بہت نہیں ہے امریکہ میں، لیکن تقریباً سبھی بہت ہی ایجوکیٹڈ اور بہت ہی ریچ ہیں، سب تو نہیں، لیکن یعنی کہ ان کے پاس کمبائنڈ ویلتھ بہت ہے۔ اور ان کا یہ ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ اسرائیل کہ ہمیں اس سے پروٹیکشن دینی ہے۔ تو جوئش لابی تو امریکہ میں کافی دنوں سے کافی پاورفل ہے، جیسا کہ آپ کو میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ جو وہاں پہ جو سیکرٹریز ہیں یا جو اچھی پوزیشنز میں ہیں، انکلوڈنگ اینتھونی بلنکن فارن سیکرٹری، وہ یہودی ہیں۔ تو اب پچھلے کئی دہائیوں سے یہ ہوا ہے کہ اس لابی جوئش لابی کے ساتھ مل گئی ہے آ کے ایونجیلیکل کرسچن لابی۔ وہ کیا ہے؟ یہ وہ کرسچنس ہیں جنہیں کہتے ہیں کہ بورن اگین کرسچنس۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کرسچینٹی میں آلریڈی جو پروفیسیڈ ہے وہ یہ کہ جوز کا قبضہ ہوگا پورے ہولی لینڈ پہ، کہ یہ زمین گاڈ نے دی تھی یہودیوں کو اور اس کی فلفلمنٹ ہونی ہے، اور اسرائیل اگر ایکسپینڈ کرتا ہے اور پوری طرح سے قابض ہوتا ہے تو یہ جو پیشن گوئی ہے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، یہ صحیح ثابت ہوگی اور یہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ اچھا، یہ جو ایوانجیلیکل کرسچن موومنٹ ہے، یعنی کہ جو ایک طرح سے آپ کہیں کہ ان کے نزدیک وہی بات ہے جو یہودی بیلیو کرتے ہیں، وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ خدا نے جو اس زمین کا جو پراپرٹی رائٹس ہیں وہ یہودیوں کو دیے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ موومنٹ زور پکڑا جس میں کہ اسرائیل کا دفاع یا اسرائیل کا سپورٹ ان کا ایک اہم ایجنڈا پہ آ گیا۔ وہ شروع ہوا 1960 سے۔ بلی گراہم ایک ہوتا تھا ایونجیلیکل کرسچن،
اس نے یہ تحریک شروع کی اور یہ بڑھتے بڑھتے اب ایسی جگہ پہ آ گئی ہے کہ یہ سارے جو کرسچنس ہیں یہ اسرائیل کا دفاع، اسرائیل کی سپورٹ ریگارڈلیس کہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، غزہ کے ساتھ کیا کرتا ہے، اس کا دفاع، اس کا سپورٹ یہ سمجھتے ہیں اپنا فریضہ۔ اچھا، اب اس کے بیک گراؤنڈ میں آتا ہے جو کہتے ہیں جوڈیو کرسچن سویلائزیشن۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان دونوں کی جو بنیادیں جو ہیں وہ ایک میں ہی ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، یہ سارا یہاں سے آتا ہے۔ تو حالانکہ آپس میں بہت نفرتیں پیدا ہوئیں اور ابھی بھی ہیں، لیکن جو بیسک جو فنڈامنٹلز ہیں وہ سیم ہیں، اور اسے کہتے ہیں جوڈیو کرسچن سویلائزیشن۔ اب آپ میں سے کئی کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ پاکستان جب کولڈ وار میں امریکہ کا ساتھ دے رہا تھا 1960s میں شروع کیا، 50s میں، تو پاکستان کے جو لیڈرز تھے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے یا امریکہ میں پاکستان کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بار بار یہ بھی زور دیتے تھے کہ یہ ہے جوڈیو کرسچن اسلامک سویلائزیشن۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اہل کتاب کا سلسلہ جو ہے وہ یہ کہ یہ تینوں ابراہمک ہیں ریلیجنس، تو عیسائی تو جوڈیو کرسچن یا یہودی جو ہیں وہ اس پہ زور دیتے تھے، تو یہ پاکستانی لیڈرز نے اس کے ساتھ اسلامک بھی لگانا شروع کیا۔ اچھا، اب جو پاکستانی جو اینگل تھا وہ یہ تھا کہ ہم تینوں جو ہیں کس کے خلاف ہیں؟ آفیشیلی تو یہ تھا کہ جو ایتھیسٹ جو سوویت یونین ہے یا کمیونسٹ آئیڈیالوجی ہے اس کی مخالفت ہے، لیکن پاکستان میں ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک خوشی کی بات تھی کہ اس میں ہندو جو ہے وہ شامل نہیں ہو پاتا، تو یہ تینوں مل کے کس کے خلاف ہیں جی؟ یہ سوویت یونین کے خلاف ہیں، ایتھیزم کے خلاف ہیں، کمیونزم کے خلاف ہیں۔ اس کے ذریعے یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے پاکستان کو اسلحے ملیں گے، اور پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسلحے جو آئیں گے یہ انڈیا کے خلاف ہی، اس کا جو اصل مقصد تھا کہ انڈیا کے خلاف اپنے آپ کو مضبوط کرنا۔ تو اب ایک دلچسپ جو بات ہوئی ہے وہ یہ کہ اسلامک تو اس میں سے بالکل خارج ہو چکا ہے، بلکہ اسلامک سے نفرت ہو چکی ہے۔ یہ جو جوڈیو کرسچن جو اس کا کمپوننٹ ہے، جو مین کمپوننٹ ہے اور تھا اور ابھی بھی ہے، یہ اب نفرت کرنے لگا ہے مسلمانوں سے اور فلسطینیوں سے۔ اچھا، تو انہیں خارج کر دیا گیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ جو انڈیا کے جو ہندوتوا کے لوگ ہیں وہ اب اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہے ہیں۔ اس طرح تو خیر نہیں کر سکتے کہ کسی کتاب یا کسی اپنا مذہبی اس سے، لیکن وہ اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو دشمن ہیں جوڈیو کرسچن سویلائزیشن کے یعنی مسلمان، وہی دشمن ہے ہندوؤں کو بھی۔ تو گویا کہ ایک نیچرل الائنس اب بن رہا ہے کس کا؟ جوڈیو کرسچن سویلائزیشن اور ہندوتوا یا جو ہندو راشٹرا والوں کا۔ تو یہ جتنی نفرت آج کل غزہ کے لوگوں سے یا فلسطینیوں سے ظاہر کر رہا ہے اسرائیل کا جو ریسسٹ جو سیکشن ہے، وہ اتنی نفرت آج کل ہندوتوا والے یا ہندو راشٹر والے ظاہر کر رہے ہیں فلسطینیوں کے خلاف، اور وہ مطلب ان سے بھی بڑھ چڑھ کے غزہ کے خلاف آپریشن کے حق میں باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، اور اس طرح کی بھی ویڈیو آ چکی ہیں جس میں کہ وہ کہہ رہا ہے، کوئی ایک ہندو ریلیجس ایک گروپ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کا دشمن ہمارا دشمن ہے، اور 1400 سال پہلے جو آیا تھا اور ہم جسے بھگت رہے ہیں صدیوں سے وہ آپ بھگت رہے ہیں۔ تو گویا کہ جو کوشش پاکستان نے کی تھی 50s میں جوڈیو کرسچن کے ساتھ اسلامک شامل کرنے کی، اب یہ ہندو راشٹر والے کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام تو خیر خارج اس میں سے ہو ہی چکا ہے، کہ جوڈیو کرسچن اینڈ ہندو سویلائزیشن کو ساتھ ملانے کی، اور کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف اور عربوں کے خلاف، اور فی الحال غزہ کے آپریشن کے حق میں۔ تو میں یہ ختم کرنے سے پہلے دوبارہ اس پہ زور دوں گا کہ بائیڈن جو ہے اور امریکہ کے جو پالیسی میکرز ان جنرل ہیں وہ یقیناً غزہ کی آپریشن یا غزہ میں جو ہو رہا ہے یا فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا 2 اسٹیٹ سلیوشن کو جس طرح سے تباہ کیا گیا اس کے حق میں نہیں ہے، لیکن وہ مجبور ہیں چونکہ وہاں پہ جو جوئش لابی اور اس کے ساتھ ایوانجیلیکل کرسچنز جو ہیں اتنے پاورفل ہو چکے ہیں کہ وہ انہوں نے ایک بلینک چیک دیا ہوا اسرائیل کو، اور صدر بائیڈن جو
بہت ہی اینٹی نتنیاہو، اینٹی سیٹلر پریزیڈنٹ تھے کمپیئر ٹو سے لیٹسٹ ٹرمپ. یہ اب مجبور ہیں اس لیے کہ انہوں نے الیکشن جیتنا ہے، اور امریکہ میں الیکشن جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے جوئش لابی کا سپورٹ لیا جائے. تو گویا کہ ابھی چونکہ الیکشن آ رہا ہے تو امریکہ میں مقابلہ ہو رہا ہے سارے جو پولیٹیکل پارٹیز میں اور لیڈرز میں کہ کون زیادہ حمایت میں ہے اسرائیل کے اور غزہ کے آپریشن کے. یہ متدیار وہ جو انگلش میں کہتے ہیں فالنگ ہیڈ اوور ہیلز کے اپنی جو وابستگی اور سپورٹ ہے اسرائیل کے لیے وہ ثابت کریں. تو امریکہ میں ہی ایک ایکسپریشن ہے کہ ٹیل ویگنگ دا ڈاگ، یعنی عام طور سے تو ہوتا ہے کہ کتا جو ہے اپنی دم ہلاتا ہے، تو اس کو اگر آپ الٹ دیں تو آپ کہیں گے کہ دم کتے کو ہلا رہی ہے. تو اب اسرائیل اور امریکہ کا ریلیشن شپ ہے تقریباً فزیکلی یا ان ٹرمز آف پاور وہی ہے جو ایک کتے کا جسم اور اس کی دم کا. لیکن اب لگتا ہے کہ دم جو ہے جسم کو چلا رہی ہے، یہ ہلا رہی ہے. لیکن ایک بات تو ضرور ہوئی ہے جس کی وجہ سے اسرائیل میں اتنا غصہ ہے. ان کے مرنے والوں کی تعداد تو اگر آپ دیکھیں تو اتنی زیادہ نہیں، 1300 کی ہے، 200 ہاسٹیجز ہیں. ان دی اسکیم آف تھنگس یہ نہیں ہے ایسا کوئی بڑا، حالانکہ یہ ٹیررسٹ اٹیک تھا اور اس کی مذمت کرنی بھی چاہیے. لیکن غصہ اس بات کا ہے کہ اس آپریشن کے ذریعے جو 10-12 گھنٹے کے اندر حماس نے جو سارے متس توڑ دیے، جو اسرائیلی پاور کا اور اسرائیلی جو انٹیلیجنس کیپیبلٹی کا اور ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی کا، اور یہ کہ مسلمان یا عرب جو ہے نکما ہے، کچھ نہیں کر سکتا، یہ سارا انہوں نے اس کو بسٹ کر دیا. اب کتنی بھی یہ کوشش کر لیں یہ ابھی بحال نہیں ہو سکتی، کتنے بھی فلسطینی مار لیں. وہ جو ایک رائم ہے کہ جو ہمٹی ڈمٹی والی کہ آل دا کنگس ہارسز آل دا کنگس مین could not put ہمٹی ڈمٹی ٹوگیدر اگین. تو اب یہ جو بھی ہو جائے غزہ میں، لیکن مڈل ایسٹ ول نیور بی دا سیم اگین. اور جو ہوبرس اسرائیل کی اور یہودیوں کی یہ ٹوٹلی شیٹرڈ، اور امریکہ کی ساری طاقت بھی اپنے ساتھ ملا لیں تو یہ مڈل ایسٹ کو جو پہلے کی سچویشن ہے وہاں پہ واپس نہیں لے جا سکتے ہیں، اور حالات بدلیں گے. اینڈ آئی تھنک اٹ ول بی فار دا بیٹر. اور جس کو کہ میں کانکریٹ لفظوں میں اگر کہنا چاہوں تو یہ کہ یہ جو 2 اسٹیٹ سلیوشن جو تھا، جو بالکل ڈیڈ تھا، اٹ ول بی بیک اگین. اور جو پیلسٹینین اتھارٹی ول بی مور پاورفل. اور جو عرب اسٹیٹس جو اسرائیل کے ساتھ نارملائز کر رہے تھے ریلیشنز ایٹ دی ایکسپینس آف دی پیلسٹینینس، دے ول ہیو ٹو بیک ٹریک. اور یہ سارا معاملہ پھر سے واپس آ رہا ہے. اور ایک اچھی بات ہے کہ چین بھی میرے خیال میں اس کے سپورٹ میں ہے، اور پوٹن بھی اس کا فائدہ اٹھائے گا. حالانکہ پوٹن خود ایک اگریسر ہے، لیکن یہ کہ اب جو صورتحال ہوگی وہ یہ کہ یورپین یونین اور امریکہ جو اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن ان ملکوں کے اندر بھی اب آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس طرح سے ہم بلینک چیک اسرائیل کو نہیں دے سکتے. اور نتنیاہو جو ہے وہ خود ایک لائبلٹی ہے اسرائیل کے لیے. اسرائیل میں ابھی بہت کچھ ہونا ہے، جس میں کہ جو بالکل جو بیسک وہ تو یہ ہے کہ نتنیاہو ہیز ٹو گو. اور اس کا جو ایک ٹولہ ہے جو آرتھوڈاکس سیٹلرز کا، یہ جو ہے یہ بھی اب کمزور پڑ جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. واقعات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور خدا حافظ.